بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، شرعیت کی طرف سے جو احکامات لازم، واجب اور فرض کیے جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی پابندی نہیں اعتکاف بیٹھنے میں۔ جس کی ہمت ہے، استطاعت ہے، جسمانی طور پر وہ بیٹھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، وہ بیٹھے۔ نیت خالص ہو تو حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صرف سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے یا موبائل لے کر بیٹھ کر ڈرامے، فلمیں اور میمز دیکھنے کے لیے بیٹھا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ارادہ اور نیت اور مسجد کا رخ نہ کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے حج و عمرہ کے لیے درخواستیں دی جاتی تھیں، اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جس کا جی چاہتا تھا، جس کے پاس چلنے کی ہمت تھی، استطاعت تھی سفر کرنے کی، وہ پیدل یا اونٹ یا گھوڑے یا بحری جہاز پہ جاتے تھے۔ کوئی ڈاکومنٹری کی ضرورت نہیں تھی۔ زمانہ ترقی کرتا گیا اور آج حرم کے اندر، مطاف کے ایریے میں اور ریاض الجنہ کے لیے بھی اسپیشل اپلیکیشن ہوگی تو زیارت کریں گے۔ تجارتی سامان پیدا ہو گئے ہیں۔ اور ایک ویڈیو آج دیکھ رہا تھا کہ داتا دربار کی مسجد میں 10,000 روپیہ رشوت لی جا رہی ہے اعتکاف بیٹھنے کے لیے۔ 2,000 بندوں کی گنجائش ہے اور ان سے بھی 10,000 روپیہ پولیس والے لے رہے ہیں۔ جتنی بھی بڑی مساجد ہیں، فیصل مسجد ہو گئی، بادشاہی مسجد ہو گئی، داتا دربار والی ہو گئی، یا منہاج القرآن کا مرکز ہو گیا، یا اس طرح کے بڑے مراکز، وہاں بھی بیٹھنے کے لیے اپلیکیشنز دی جا رہی ہیں۔ اور عام مساجد کے اندر بھی، یعنی جس طرح ہمارے محلے کی مسجد ہے، 3 بندوں سے زیادہ بندہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ ٹھیک ہے، سیکورٹی رسک ہوں گے، لیکن جب کسی بھی مذہب کا عبادت خانہ ہو تو اس کو بندہ عبادت خانہ سمجھ کر جاتا ہو، مسجد ہو، وہ چرچ ہو، وہ مندر ہو، وہ کلیسا ہو، جو بھی ہو، اس کو اپنی عبادت کا ایک مرکز سمجھ کے جایا جاتا ہے۔ وہاں خوف، ڈر کس بات کا؟ میں نے کعبے میں دیکھا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، امام صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل ایک چھتری لائی جاتی ہے، اسپیشل ان کی کرسی، جائے نماز لائی جاتی ہے۔ 8 یا 12 پولیس والے ان کی سیکورٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور میں دیکھ کر یہ حیران تھا اور ہوں آج بھی کہ جب امام صاحب کو اور سارے لوگوں کا رخ اس سیاہ عمارت کی طرف، جس کے اندر کالا غلاف ہے، جس کو کعبہ کہتے ہیں، ہر ایک کا رخ اس کی طرف ہوتا ہے، چاروں طرف صفیں بنی ہوتی ہیں، امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ پہ وہ پولیس والے کعبے کی طرف پیٹھ کر کے اپنی بندوں کے تانے ہوئے اس ایک بندے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب کا قرآن
یہ بار بار کہہ رہا ہے من دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ پر امن ہے۔ وہاں قاتل کو بھی اس وقت تک قصاص کے طور پر، بدلے کے طور پر قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس حرم کے اندر ہے۔ ہاں 5 جانور کوا، چیل، چوہا، سانپ، باولا کتا، ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ باقی کوئی انسان قتل کر کے یوں چھلانگ لا کے حرم میں داخل ہو جائے، جب تک وہ حرم میں ہے اس سے بھی بدلہ اور قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیسے ہمارے اعتقاد اور ہمارے یقین ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے عبادت کو عبادت سمجھ کر کیا جائے تو وہ عبادت ہے، اور جب اس کو جبر سمجھ کر، جبر سے مراد کہ لوگوں کا دل ہو اور وہاں اجازت نہ ہو، ان سے پیسے لیے جا رہے ہوں، ان سے رشوت لی جا رہی ہو، ان پہ پابندی لگائی جا رہی ہو کہ اتنے بندوں سے زیادہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے۔ بھائی ان کی تلاشی لے لیں، سر سے پاؤں تک ہیں، کوئی اسلحہ تو لے کے داخل نہیں ہوئے۔ باہر سے آنے والے رشتہ داروں کو، ملنے والوں کے لیے بھی پابندی لگا لیں، چیکنگ کریں، سیکورٹی کا بندوبست کریں۔ بہرحال یہ باتیں صرف دل جلانے والی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے۔ یہاں بس ایک افواہ پھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو حقیقت کا روپ دھار کر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے۔ جنگیں باہر کی ہیں اور ہم نے اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا ہے۔ تیل، گیس اور پٹرول کہاں پہنچ گیا؟ ایک بہانہ بنا کر جن لوگوں کے پاس سٹاک موجود تھا، اربوں روپے راتوں رات انہوں نے چھاپ لیے، اور بوجھ کس پہ پڑا؟ عوام پہ۔ بھائی اس کو ختم ہونے دو، ساری دنیا ہی اس لپیٹ میں ہے۔ بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایران کے اندر ہمارے پاکستان کی روپیوں کے لحاظ سے 12 روپے کلو آلو مل رہے ہیں، اور بورڈ لگے ہوئے ہیں جن کے پاس حالات جنگی صورتحال ہیں، حالات نہیں ہیں، وہ مفت لے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے ہاں فروٹ جو تھا، جو عام دنوں میں شبرات تک 80 روپیہ 100 روپیہ کلو تھا، رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی اس کی آمد کا سن کر 300 روپیہ 400 روپیہ کلو اور درجن کر دیا۔ کل میں نے مارکیٹ میں مالٹے پیدا کے پوچھا نا، 400 روپیہ درجن۔ جو لوگ بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں نا، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ پہلے 10 دنوں میں کھجور اور فروٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر کھجور اتنی ضروری ہے نا تو ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے لے کے رکھ لیں، 10ویں کے بعد خود بخود یہ چیزیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جب تک لائن میں لگ کر نہ لیں نا، اس وقت تک سکون نہیں آتا۔ جب چیز مہنگی ہوتی ہے نا، لائن میں لگ کے پٹرول کا سن کے نا، دیکھیں نا کتنی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ بھائی ایک دن کے لیے کیا کر دو، بائیکاٹ کر لو، بہانہ بنا لو، نہیں لیتے کیا ہو جائے گا؟ مار تو نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال اعتکاف کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جو بندہ خالص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کو نبی کا حکم سمجھ کر، اس کی افادیت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر بیٹھتا ہے تو اس کو تو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس کا ارادہ یہ ہو کہ اچھا کھانا آئے گا، اچھی افطاری آئے گی، اچھے ویلکم ہوگی، آرام کر لوں گا، سستا لوں گا، کوئی ناول ڈائجسٹ بھی پڑھ لوں گا، قرآن کو نہیں، تفسیر کو نہیں، کوئی موبائل دے بیٹھ کر دیکھ لوں گا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ گناہ، یہ جرم اپنے سر نہ لیں، پھر کنارہ رہیں، صرف رب کی رضا سمجھ کے بیٹھیں۔ اور جس کو شوق ہے کہ حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، بس وہی افراد اس کا رخ کریں، اس کی بہت اہمیت ہے۔
اپنے اپنی محلے کی مساجد میں جہاں بھی آپ جمعہ ادا کرتے ہیں، نمازیں پنجگانہ پڑھتے ہیں، وہاں کے علماء سے آپ نے ان کے فضائل، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کے آداب، ان کے شرائط سنے ہوں گے، ان پہ پابندی کریں۔ اور ہمارے علماء کی یہ عادت ہے کہ عید والے دن جب وہ ممبر پہ بیٹھیں گے پھر بتائیں گے کہ سفید کپڑے پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ یہ تکلیف گوارا نہیں کریں گے کہ یہ رمضان میں بیان کرنا شروع کر دیں۔ لمبے لمبے واقعات اور قصے سنائیں گے جو ہم بچپن سے سنتے آتے تھے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی جدت کے لحاظ سے، تو یہ ابھی وہی پرانے قصے۔ حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، جنگ بدر میں فلاں نے فلاں کو کیا کیا تھا، پچھاڑا تھا، اتنے شہید ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو تاریخی باتیں توجہ کے ساتھ اور سب سے ضروری اور بنیادی چیز بنا کر سکھانا چاہیے، یہ بات اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی مسئلہ بھی بتا دیا جائے، مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، گپ شپ لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس کے اندر کیسے بیٹھنے کی پوزیشن اپنائی جائے۔ میں نے کئی مساجد میں دیکھا ہے نا، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چوکڑی مار کر بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر چندے کی صندوقڑی بھی عین اس وقت گھومنا شروع کرے گی جب خطبہ شروع ہوگا، اذان شروع ہوگی۔ پہلے خطبے میں ہاتھوں کو یوں ایسے جس طرح نماز کے لیے باندھتے ہیں نا یوں، اور دوسرے خطبے میں ہاتھ زانوں پر جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ مجھے اس محلے کی مسجد میں 6 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، آج تک مولوی صاحب کی زبانی یہ نہیں سنا کہ خطبے کے دوران کیسے بیٹھا جاتا ہے، وضو کے مسائل آج تک نہیں سنے۔ اور جب تک میں اس محلے کی مسجد میں پڑھ رہا ہوں نا، جمعے کی پہلی رکعت میں ایک ہی آیت 6 سال سے سن رہا ہوں۔ طنز نہیں کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ قرآن پاک کی ساری آیات کو، پورے 666 آیات کو یاد کر لیں، لیکن نماز کے اندر پڑھنے کی ان کی بھی ترتیب ہے کہ جس سپارے سے آپ پڑھ رہے ہوں اس کی 3-4 لائنیں پڑھی اور آگے والی 3-4 لائنیں پڑھیں، آیات پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک آیت 2 آیتیں پڑھ کر جس سے نماز جائز ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ پڑھ لیں اور ٹپا لگائیں، آخری سپارے پہ 5 انا اعطیناک الکوثر پڑھنا شروع کر دیں۔ مفصلات اور مختصرات صورتوں کے نام رکھے ہیں، یہ نمازوں میں پڑھیں۔ بہرحال ان میری باتوں کو تنقید نہ سمجھیں، طنز نہ سمجھیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی عبادت کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو، اس کے اندر مکروہات شامل نہ ہوں۔ باقی فرض، واجب، سنت، مستحبات مولوی صاحب بتائیں گے تو پھر پتہ چلے گا، یا کوئی کتاب پڑھی تو پھر پتہ چلے گا۔ لیکن آج کل کے اختلافات کے پیش نظر جو روزے کی افطاری اور سحری کے اوقات ہیں انہی کے بارے میں اتنے اختلافات ہیں۔ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کے، رفع یدین کے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے، ارسال کرنے کے، ناف کے نیچے باندھنے کے اتنے اختلافات ہیں۔ جس مسلک کے ساتھ بندہ منسلک ہو نا اس کو ترجیح دیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنیں۔ تو لہٰذا اعتکاف بیٹھیے، اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ان باتوں کا خیال رکھیں جن سے آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔